وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، اور میں یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں، ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں پر سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں، اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ
اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں۔ اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑے احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پر کے، تے جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابوبکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھول کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے فوراً میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دتی راہ تیرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی۔ یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے۔ جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کہاں لاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ابوبکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں، اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فرمایا ابوبکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے، فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے۔ پھر حضور نے فرمایا ابوبکر
جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ یہ آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا، وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں ان سے، جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں، وہ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دیہات کے کلچر میں بسنا چاہتے ہیں، وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی سیاست۔ جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا، تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے؟ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں۔ بس زندگی میں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نا کہ ہم کیا ہیں، ہم درویش ہیں، فقیر ہیں، صوفی ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہم سخی ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، عبادت کیا ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا نا، پھر ان کا سفر بھی شروع ہو گیا، ان کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی منزل بھی آ ہی جایا کرتی ہے، لیکن جنہوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا تو وہ کس طرح کر کے منزل تک پہنچیں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے، ان کی وفاداری، ان کا عشق، ان کی غلامی کے اللہ ہمیں خیرات عطا فرمائے۔ آخر